نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک. ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے بھی بے حد حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب کے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سادہ طرح معزز سامعین عرض ہے کہ اج دے درس تصوف دے اندر اللہ دے بندیاں دا اللہ والیاں دا سچے مومناں دی عادتاں دا ذکر کران گے کہ راتاں انہاں دی عبادت کیویں گزردیاں. قرآن کریم کی سورہ فرقان کی 64ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے. سونے رب نے اس پاک فرمایا اور وہ لوگ جڑے اپنے رب دے سامنے سجدے چ اور کھڑے ہو کے رات گزارتے رہے. اس تو پچھلی آج سونے رب نے دسیا کہ رحمان دے بندے وہ نے جڑے زمین دے اتنے نرمی نے چلتے رہے اور جدوں جہاں لوگ انہوں نے زیادتیاں کرتے ہیں تو صبر کرتے ہیں اور انہوں سلام کرتے ہیں دعا کرتے ہیں انہوں کو بدل نہیں لگتے اور راتاں جڑیاں وہ اللہ دی عبادت جو گزارتے ہیں. یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. لیکن جڑے اللہ تو غافل نے طالبان دنیا انہوں دی راتاں جڑیاں وہ ہمارا گردی عیاشیاں گزرتی ہے. اللہ والیاں راتاں جڑیاں وہ عبادت سے گزردیاں درود پاک پڑھن سے گزردیاں تلاوت قرآن پاک دی کرن سے گزردیاں توبہ استغفار سے گزردیاں نوافل پڑھن سے گزردیاں مراقبے کرن سے گزردیاں اور اللہ اگے سجدے پہ روڑ سے گزردیاں. کیونکہ راتوں کی عبادت نال ہی انسان جڑا قرآن و سنت کے عمل نال ہی اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا. حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ ہے کوئی بخشش منگن والا تو کھلا ہے دروازہ. قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے نے عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی. یعنی یہ سارے اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ راتاں اللہ دے اگے رونا اللہ دی عبادت کرنا گزر دیا رہے اور دنے نرمی سے گزر دیا. دن میاں محمد بخش فرمان دے کہ اللہ والے وہ نے جڑے راتاں عبادت جو گزار دے دن نیویں نیویں آجزی نہ رہتے ہیں خلق خدا کا بھلا کرتے ہیں. اگر کوئی زیادتی کرتے انہوں کو بدلا نہیں لگتے وہ کے دعا کرتے رہے اور بلا امتیاز کو نسل مذہب ملے دکھی انسانی کا بھلا کرتے رہے. راتاں اللہ کے ذکر و عبادت سے گزارتے رہے تاکہ اپنا مقصد حیات حاصل کر سکیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا اپنے دیدار واسطے کیا وہ طریقہ بھی سنے رب نے قرآن پاک دس دیتا کہ اپنے پیرو پیشوا کو ذکر کی نعمت حاصل کرو انہوں کو اپنے دی جاگ لو الف اللہ چبے کی بوٹی لواؤ. یعنی انہوں کو توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلوں سے القاع کراؤ توحیدی محمدی نوری کنیکشن نوری انہوں کو حاصل کرو تاکہ حزب الشیطان نہ رابطہ ٹوٹ جائے حزب اللہ نہ ہو جائے. اور یہ نور نسبت ہے جڑی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے واسطہ پیران سلسلہ انہوں نے سینیاں تک پہنچی ہوئی ہے. یہ نوری کنیکشن لین نال ہی انسان رہ مولا دا مسافر بن کے اللہ تک پہنچ سکتا اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا دید مولا کی نعمت حاصل کر سکتا. جیسا کہ قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام. یہی اللہ کی سنت اللہ طریقہ ہے کہ تیرے پیشوا دی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دعا توجہ اور روحانی مدد نال انسان اللہ کی بارگاہ پہنچ کے حضوری خدا جاگ دی مولا کی نعمت حاصل کر سکتا ہے. جب تک انسان اپنے پیشوا کی زیر نگرانی مسلوں کے تو مجاہدات مراقبات اسباط قرب و ولایت نہیں کرتے اور مشاہدہ الہی حاصل نہیں ہوتا. سارے اللہ والے ہی تعلیم دے کہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے
یہی اللہ کی سنت ہے، ریاضت و مجاہدہ کرنا، محض زبانی کلامی گلی باتی کتابی قصے کہانیاں سنا کے جی مولا کی نعمت حاصل نہیں ہوتی ہے جی. تے اتنے ہی دنیا دے وچ دل دے آئیں دل دیا اکھاں دی مولا حاصل ہوئے گی، تے پھر آخر کھلیاں اکھاں نہ سر دیاں اکھاں نہ دیدار الہی حاصل ہوئے گا. جب تک انسان اپنے نفس مارا نو مطمئنہ نہیں بناؤں، اپنے نفس مارا کی ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح نہیں کرتا، لا الہ کی نفی الا اللہ کا اثبات حاصل نہیں کرتا، صرف تو پہلے تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا نہیں بنتا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت میت اور حضور کی نہیں گزارتا، اپنے اور دوسرے نے معاملات کو اللہ سپرد کر کے خود سپردگی کی بادشاہت حاصل نہیں کرتا، مردہ بن کے پھر پیشوا دے گئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے اللہ سونے دے کے حاضر نہیں ہوں قلباً ذات مولا کے ڈبی روزے لفظی نماز اس کو ترقی نہیں دیندا اور کدے بھی دے مولا کی نعمت حاصل نہیں کر سکتا. روزے لفظ جنہوں لوگوں نے شروع کرنی ہوتے تو بلا کیا سی دنیا دہائیاں نعمتوں پیچھے دوڑ گئے، اللہ سونے دنیا جو انہوں بھیج کے پھر موقع دیتا کہ توبہ کر لو، ایمان لے توبہ کر لو اور راہ مولا دے مسافر بن گئے. تھوڑی بہتری یہ ہی ہے کہ دنیا مردار ہے، میرے پیارے نبی نے فرمایا تو طالب کتے رہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو بچن کی تعلیم دیتی ہے، ہر وہ چیز دنیا جڑی انسان کو اللہ کی راہ تو روکے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو بچن کی تلقین کی ہے. مختلف حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا مردار ہے، طالب کتے نے، دنیا آخر کی کھیتی ہے، دنیا ایک کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ کافر واسطے جنت ہے. حب دنیا راسا کل خطیہ، سارے فتنے فسادہ جڑے دنیا کی محبت ہے. انسان کو چاہیے یہ دنیا کے شر تو بچے. جب تک انسان نفس شیطان دنیا کے پجاریاں تو الگ نہیں ہوں ماسو اللہ تو قلب نکلتا نہیں، اور ادا نکلے کوشش بھی کرے تو ماسو اللہ کا خیال نہ آئے، دل میں صرف اللہ کا خیال ہوئے، اللہ کا جلوہ ہوئے، اللہ کا نور ہوئے، اللہ نہ ملاقات ہوئے، اللہ نہ ہم کلامی ہوئے. بقول شاعر کے دل کے آئینے میں جلوہ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا. قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے مقام اس کا دل کی خلوت میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے. کھل سونے رب نے قرآن پاک دسا میں تھوڑی شادت تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں سے تھی کیوں میرا دیدار نہیں کرتے. قسم وجہ اللہ تو جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کا رخ ہے، وہ ماں کو میں تھوڑے نال ہے. اللہ پاک اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن کی ہر جگہ حاضر و موجود ہے. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی فرماندے اندر بھی ہو تو باہر بھی ہو، بہو کتل بہندا ہو، اسی اسے وچ او اساں وچ بہو یارا یار سولے ہو. اللہ سونے نے انسان کو پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، اور یہ سارا پروگرام سورے رب نے قرآن سے دستا طریقہ کار دستا کہ لقاء اللہ کا ذکر کیتا اپنے دیدار کا. لے کر منافق لوگ یہ معنی ہی بدل دیں ہیں، اور اسلام کی روح اگر سمجھے اپنے عمل کیتا سچے اللہ والے کیتا، سچے زندہ دل علماء مشائخ ہی کیتا. اسلامی علم تصوف جڑا قرآن و سنت کی روح اثر خلاصہ تے اسلامی علم تصوف کی روح دیدار الہی ہے. اس واسطے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تھوڑے تو دو چیزاں چھڑ چلے ہاں، ایک قرآن پاک، دوجا اپنی سنت. اگر یہ مضبوطی نہ پڑھی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوں گے. جنہیں قرآن و سنت نو چھڈ کے اجماع اہل سنت تو الگ ہو گئے کافرہ منافقاں دجالیاں افلاطونیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی ناچ گانے نشے جوئے ٹول ٹماکے دھمالاں الجھے ہمزاتاں تصویریں جناتاں کنیاں گلیاں الجھے ہوئے جڑے بابے نے انہوں نے بنائے پروگرام نام نہاد اسلامی روحانی اسکاروں نے اور اسلام ہو انسانی دشمن قوتوں نے جنہیں بھی نصاب منشور دستور بنائے. جب تک انسان انہیں چڑھتا نہیں، انہوں دفن نہیں کرتا، انہوں تو منہ نہیں موڑتا، قلب ہمیشہ لائے تو قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس وقت تک کدے بھی انسان اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا.
اس واسطے انسان نو چاہیے سچے اللہ والے، صحیح القیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، صاحب حضور و حضوری، صاحب وصل و وصال، متقی، سرفروش، متشکر، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، اثار، عشق دے پیکر، بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن، سچے علماء مشاہد کی خدمت چ حاضر ہو کے انہوں کی رہنمائی جاری باطنی سفر نہیں کرتا، کدے بھی اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا۔ گزریا وقت جہاں آنا نہیں آن والا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سال لمحہ قیمتی انسان نے چاہیے سچے دل و ایمان لائے، سچے توبہ تنسو کرے، دنیا تو پھر نہیں آنا، نہ یہ طالبان نے دنیا راضی ہونا، نہ یہ نفس ہمارا نے راضی ہونا، انہوں چھڑ کے اللہ سونے نو، اللہ کے رسول نو راضی کرو، راتاں اللہ دی عبادت سے گزارو، دنے کھل کے خدا دا بھلا کرو، بے ضرر نفع بخش بن گیا۔ اس واسطے سونے رب نے فرمایا کہ رحمان دے بندے جڑے ہو نے جڑے زمین تے بڑی نرمی نہ چلتے ہیں اور بدتمیز لوگ انہوں نے زیادتیاں کرتے ہیں، انہوں کو سلام کرتے رہے اور راتاں اللہ دے حضور سجدیاں اور عبادت سے گزارتے ہیں، یہی انسان کی بہتری ہے۔ اج موقع انسان نے چاہیے فائدہ حاصل کر لے۔ یہ گمراہ لوگ جنے بھی ہے رنگ برگے مسئلے ٹکسلے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے، اس واسطے تسی دیکھو کہ نہ قرآن پاک میں تفسیراں کر کے اپنی مرضی دے ترجمے کیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کے بارے کلندر لاہوری اقبال نے فرمایا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس درجہ ہوئے فقیہان حرم دے توفیق، قرآن کو بازیچہ اعتفال بنا کر چاہے تو کرے کہ نئی شریعت ایجاد۔ اور یہ 2 نمبر بابے جنہیں بھی غیر شرع ہیں، انہوں کے بارے کلندر لاہوری اقبال نے فرمایا کہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر الہی، تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی یہی آ رہی، سلطانی بھی یہی آ رہی، نہ خوش و بیزار ہوں مر مر کی سلو سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ میراث میں آئی ہے نا مسند ارشاد، زاگوں کے تصرف میں چڑیوں کا نشیمن، ان لوگوں کو بچو سچے اللہ والے بارگاہ سے حاضر ہو، جنہوں کے بارے کلندر لاہوری علامہ اقبال فرمانے نہ پوچھ خرقہ پوچھو گی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بازا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت، فقیروں کی نہیں ملتا یہ گھر بادشاہوں کے خزینوں میں، ہوا ہے گو تند و تیز چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو دیا حق نے اندازے خسروانہ۔ تیرا کو فیض حاصل کرنے کا طریقہ اقبال نے بڑا پیارا دسیا، شاید نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، ہر سے پریشان نہ کہے اہل نظر کے حضور۔ انہاں 2 نمبر بابیاں کو اقبال علامہ اقبال فرماندے بچو، اقبال فرماندے اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، غلط گن بھی اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ۔ باہر آئی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانوں چاہیے اپنی راتاں اللہ دی باتوں سے گزاری ہے۔ اج موقع ہے، مڑ کے موقع ملنا نہیں، گزرا وقت نہیں آنا، تو بلا امتیاز رنگوں نسل بزموں ملت دکھی انسانیت کا پتا کریے، گندے لوگ اگر بدتمیزیاں زیادتیاں کرتے ہیں تو ان کے حق سے دعا کریے، سلام کریے انہوں نے، اور عاجزی اور نرمی کا رویہ اپنائیے، تکبر غرور اللہ کو پسند نہیں ہے، تو جنہاں گردنا سریے ہے تو اللہ وہ سریے سے کڑ دینا، اگر بندے کے پت نہیں بنتے تو اللہ سونے کی بارگاہ دل کی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، چاہے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، اور تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ماسوا لوی علیشاں گندگیاں قدورتاں غلاظتاں ظلمتاں تو بچائیں، قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرنا والا بندہ بنے، اللہ سنا ہستا بڑے حقیر پر تیسری ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، ہر میدان ساری مدد فرمائے، دنیا قبر اور آخرت ساری مدد فرمائے،
اپنے دائمی رضا دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائے اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ المبین